ایک بار پھر علیمہ خان نے تحریک انصاف کو متنبع کیا کہ آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر تحریک پر فوکس کرنا ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائی اور بھانجے کو ناجائز قید میں رکھا گیا ہے، ہمارا فوکس بے گناہ قیدیوں کی رہائی ہے۔ علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام دیتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کہتے ہیں مذاکرات قوم کے مفاد کے لیے کروں گا، اپنی ذات کے لیے ڈیل نہیں کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے سخت پیغام بھیجا کہ ذاتی لڑائیاں ختم کریں اور تحریک چلائیں۔ بانی مشکل حالت میں ہے، پارٹی اس پر بات کرے۔ ہم اپنے گھر سے اس لیے نکلے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ناجائز قید میں رکھا ہوا ہے، ہمارے بھانجے کو ناجائز قید میں رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم باقی لوگوں کے لیے بھی کھڑے ہیں کیونکہ وہ انسانیت غیر انسانی طریقے سے جن لوگوں کو اٹھایا گیا اور جیلوں میں رکھا گیا، یہ ہمارا فوکس ہے۔ مذاکرات عمران خان نے ہمیشہ سے کہا، اور میں پھر مجھے دہرانا پڑ رہا ہے، میں انہی کے الفاظ جو پہلے کہے میں وہ کہہ دیتی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے اگر میری قوم کے بارے میں میرے سے بات کرنی ہے، اگر جو قوم کے جو مسائل ہیں یا ان کے جو فائدے میں بات ہے ان کے لیے بات کرنی ہے، آپ میرے سے کر لیں، میں اپنی ذات کے اوپر ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ تو بارہا وہ کہہ چکے ہیں۔ عمران خان نے بڑا سخت کل پیغام بھیجا ہے کہ آپس میں یہ جو چیزیں اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں اور آپ مل کر تحریک کے اوپر فوکس کریں۔ عمران خان کے لیے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ہیومن رائٹس کے جو ایک اس وقت حالات ہیں ان ہیومن، ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور دوسرا جو ان کی زندگی خطرے میں، اس کے لیے ہم نے آج ڈسکس کیا اور ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہماری فیملی جا رہی ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کھڑے ہیں، ہم سب کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے معاملے پر ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر الجھن کا شکار ہے۔ گزشتہ ہفتے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک طویل پیغام میں یہ اعلان کیا گیا کہ 5 اگست سے پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کا آغاز کرے گی۔ عمران خان کے پیغام میں لکھا گیا کہ 5 اگست کو میری ناحق قید کو پورے 2 برس مکمل ہو جائیں گے۔ اسی روز ہماری ملک گیر احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج ہوگا۔ اس پیغام میں مزید لکھا گیا کہ اب کسی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا تاکہ قوم زبردستی کے مسلط کردہ کٹ پتلی حکمرانوں سے نجات حاصل کرے۔ جس کے بعد 12 جولائی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ یہ تحریک 90 روز پر مشتمل ہوگی۔ تاہم اس اعلان سے قبل تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ احتجاجی تحریک سے متعلق اعلان عمران خان خود کریں گے، جبکہ صوبائی صدر جنید اکبر کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ 90 روزہ تحریک کا مشورہ کس نے دیا اور اس کا فیصلہ کب ہوا۔ جنید اکبر نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ اس بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف میں پیدا ہونے والے اختلاف پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بھی حیران ہیں کہ سالم جماعت پر یہ رنگ چڑھ چکا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل جس طرح کی لینگویج اور جس قسم کا لہجہ استعمال کیا عالیہ حمزہ کے بارے میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، بہت سوفسٹیکیٹڈ سلجھے ہوئے آدمی سمجھے جاتے تھے اور پڑھے لکھے بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کو بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تحریک انصاف کو درپیش ایک جانب سب سے بڑا چیلنج عمران خان کی رہائی ہے اور دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کی چہمگوئیاں اپنے عروج پر ہیں۔ حیران کن طور پر کے پی سینٹ انتخابات 21 جولائی کو ہونا ہے اور تاحال پی ٹی آئی نے کوئی تیاری نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 4 جولائی کو سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کے نام ایک خط لکھا گیا جس میں درخواست کی گئی کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کر مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کی حلف برداری کے انتظامات کیے جائیں تاکہ سینٹ کی خالی نشستوں پر 21 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنایا جا سکے۔ اسمبلی اجلاس بلوانے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتیں بھی سیکرٹری صوبائی اسمبلی کو درخواست جمع کرائی جس میں اجلاس بلانے اور مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ تاہم آج سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے الیکشن کمیشن کو جوابی خط میں لکھا کہ چونکہ اجلاس ملتوی ہے اس لیے جب اجلاس دوبارہ ہوگا تب ہی حلف برداری ممکن ہوگی۔
खत में ये भी कहा गया कि स्पीकर के पास कानूनी तौर पर अज खुद इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं और इजलास उसी सूरत बुलाया जा सकता है जब एक खास तादाद में अरकान तहरीरी दरख्वास्त दें, जो कि ताहाल मौसूल नहीं हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई तर्जुमान अब्दुल जलील जान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि सूबाई हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से आवाम को सेनेट में नुमाइंदगी से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से सेनेट की 11 नशिस्तें खाली हैं और सूबा ऐवान बाला में नुमाइंदगी से महरूम है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका तो भी सूबाई हुकूमत असम्बली इजलास बुलाने से गुरेज़ा हैं। ये सूबे के अवाम का आइनी हक है कि उनकी सेनेट में नुमाइंदगी हो, लेकिन सूबाई हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 जुलाई के इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन 11 नशिस्तों के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार पहले ही नामजद कर रखे हैं। असम्बली में अरकान की तादाद की बात की जाए तो हालिया दिनों में मजीद मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 52 है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 92 अरकान हैं। तहरीक इंसाफ इन बड़े चैलेंजेस से नबर्द आजमा कैसे होगी? क्या तहरीक इंसाफ एक पेज पर मुत्तहिद हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह ने सूबाई हुकूमत को चैलेंज किया कि सेनेट इंतखाबात में मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा और अपोजिशन कम अज़ कम 50% नशिस्तें हासिल करेगी। क्या सूबाई हुकूमत ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है?